بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو اس زمانے میں پورے عرب کا سب سے اہم مذہبی، تجارتی اور سیاسی مرکز تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم قریش کا وہ قبیلہ تھا جس کے ذمے جنگوں کی قیادت، مکہ کا دفاع، فوجی تیاری ہوتی تھی۔ اس قبیلے کو آج کی زبان میں فوجی طاقت کہا جا سکتا ہے۔ بنو مخزوم کے افراد اعلیٰ نسل گھوڑے رکھتے تھے، بہترین تلواریں استعمال کرتے تھے، بچپن سے ہی کے جنگی مشق کرواتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد بچپن میں کھیل کود کے بجائے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی سیکھتے رہے۔ یہی سخت تربیت بعد میں انہیں عظیم جرنیل بنانے کا سبب بنی۔ حضرت خالد کے والد ولید بن مغیرہ عرب کے امیر ترین آدمیوں میں شامل تھے۔ قریش کے بڑے سردار اور فیصلہ ساز تھے، شاعری، سیاست اور طاقت میں مشہور تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں ان کا ذکر آیا، جہاں ان کے غرور اور حق کو پہچان کر بھی انکار کرنے کا بیان ہے۔ وضاحت: ایسے طاقتور اور بااثر گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ خود اعتمادی، قیادت، فیصلہ سازی جیسی صفات فطری طور پر سیکھ لیتا ہے۔ اسی خاندانی اور معاشرتی ماحول نے حضرت خالد کو بہترین گھڑ سوار، ماہر تلوار باز، غیر معمولی فوجی منصوبہ ساز بنا دیا۔ حتیٰ کہ اسلام سے پہلے ہی وہ عرب کے مشہور جنگی دماغ مانے جاتے تھے۔ حضرت خالد ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس کی وجوہات: سیاسی وجہ: اسلام نے قریش کی سرداری اور طاقت کو چیلنج کیا۔ مذہبی وجہ: اسلام نے بت پرستی کو غلط قرار دیا، جبکہ قریش کا پورا نظام بتوں پر قائم تھا۔ معاشی وجہ: کعبہ کے بت قریش کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اسلام سے یہ خطرے میں پڑ گئی۔ وضاحت: چونکہ خالد قریش کے دفاعی نظام کا حصہ تھے، اس لیے وہ اسلام کو اپنے قبیلے کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جنگ بدر میں قریش کو عبرت ناک شکست ہوئی، خالد کے کئی قریبی عزیز مارے گئے۔ نتیجہ: اس شکست نے خالد کے دل میں غصہ، دکھ اور بدلہ لینے کی خواہش پیدا کر دی۔ جنگ احد میں حضرت خالد قریش کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے۔ جنگی حکمت عملی: مسلمانوں نے تیر اندازوں کو پہاڑی پر بٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا کہ جگہ نہ چھوڑیں، لیکن جب مسلمانوں نے فتح سمجھ کر پہاڑی چھوڑ دی تو خالد نے فوراً موقع پہچانا، گھڑ سواروں کو پیچھے سے گھما کر حملہ کر دیا۔ نتیجہ: مسلمانوں کو شدید جانی نقصان، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اہم وضاحت: یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ خالد موقع شناسی، فوری فیصلہ، تیز رفتار حملے میں بے مثال تھے۔ اسی دن وہ عرب کے سب سے بڑے فوجی دماغ مانے گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد نے سوچنا شروع کیا، اگر اسلام غلط ہے تو پھیل کیوں رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں ثابت قدم کیوں ہیں؟ یہ سوالات ان کے دل میں حق کی تلاش پیدا کرنے لگے۔ آخر کار خالد مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی بطور مسلمان۔ پس منظر: مسلمان 3000، رومی فوج 1,00,000 سے زیادہ۔ مسلمانوں کے تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ خالد کا کردار: فوراً قیادت سنبھالی، رات کو فوج کی صفیں بدل دیں۔ دشمن کو یہ گمان ہوا کہ نئی کمک آ گئی ہے۔ نتیجہ: مسلمان فوج بحفاظت واپس آ گئی۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ یہ لقب قیامت تک کے لیے ان کا تعارف بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا، خون ریزی نہ ہو۔ خالد کا کردار: دائیں بازو کے کمانڈر تھے، چند قریشی نوجوانوں نے حملہ کیا۔ وضاحت: خالد نے دفاع میں جواب دیا، یہ حکم عدولی نہیں بلکہ مجبوری تھی۔ حنین میں مسلمان ابتدا میں گھبرا گئے، خالد شدید زخمی ہوئے، اس کے باوجود میدان نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہ ان کے پختہ ایمان کا ثبوت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بھیجا بت عزا کو گرانے، دومت الجندل کے حکمران کو قابو کرنے۔ وضاحت: یہ ظاہر کرتا ہے کہ خالد صرف سپاہی نہیں بلکہ قابل اعتماد مشن لیڈر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کئی قبائل مرتد ہو گئے، جھوٹے نبی ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا،
خالد کو بھیجو۔ یہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ مسائل: دشمن منظم، مسلمان تھکے ہوئے۔ خالد کی حکمت: فوج کو قبیلوں میں تقسیم، حفاظ قرآن کو منظم کیا۔ نتیجہ: مسلمہ قتل، اسلام محفوظ۔ اہم جنگیں: زنجیر، والجہ، الیس۔ وضاحت: خالد نے تعداد کے بجائے دشمن کی کمزوری دیکھی، نفسیاتی جنگ لڑی۔ ریگستانی مارچ: یہ ناقابل یقین مہم تھی، سینکڑوں میل بغیر پانی، دشمن کی توقع کے بغیر۔ اسی لیے آج بھی فوجی تربیتی ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ حکمت عملی: متحرک گھڑ سوار، بار بار حملہ اور پسپائی۔ نتیجہ: رومی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ حضرت عمر نے خالد کو ہٹایا تاکہ لوگ فتوحات کو خالد سے نہ جوڑیں بلکہ اللہ سے جوڑیں۔ خالد نے صبر کیا اور کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی جگہ خالی نہیں مگر میں بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات حمص، شام میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنیا کی عظیم ترین جنرل، سیف اللہ، ایمان، صبر اور وفا کی زندہ مثال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔